الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين أجمعين صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ حمد و صلات کے بعد حضرات محترم، آج اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہماری نیو مدینہ مسجد بولٹن کے اندر سالانہ شہدائے کربلا کانفرنس کا اہتمام کیا گیا ہے، اور اس میں انشاءاللہ العزیز ملک برطانیہ اور عالم اسلام کے عظیم علماء، اسکالرز اردو میں انگلش میں اپنا لیکچر پیش کریں گے۔ ثناءخوانان مصطفیٰ کی جانب سے نبی پاک کی بارگاہ میں نعت اور منقبت کا نذرانہ پیش کیا جائے گا، اور انشاءاللہ آج کی اس مجلس کا آغاز تلاوت قرآن حکیم فرقان مجید سے کیا جاتا ہے۔ میں اپنی مسجد کے امام و خطیب محترم جناب حضرت مولانا حافظ ذیشان سرور صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت عالیہ میں گزارش کروں گا کہ آپ تلاوت قرآن حکیم سے آج کی محفل کا آغاز کریں گے۔ اس کے بعد ایک نعت ہوگی، اور نعت کے فوراً بعد حضرت علامہ امام حسین آدم صاحب کا انگلش میں لیکچر ہوگا۔ تو آپ تمام حضرات پوری محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اوپر جتنی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں وہ بھی حال میں اسی ترتیب سے تشریف فرما ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ میں گزارش کروں گا حضرت مولانا حافظ ذیشان سرور صاحب امام و خطیب نیو مدینہ مسجد بولٹن کہ وہ آج کی مجلس کا آغاز فرمائیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إلى آخر الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. First and foremost, all praises for Allah subhanahu wa ta'ala, and countless peace, blessings and salutations upon His noble messenger, none other than Sayyiduna wa Nabiyyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and upon his noble family and companions in their entirety. As we spend our time in the month of Muharram, we commemorate and we remember and we honor one of the greatest legacies and one of the greatest tragedies in the history of Islam, and that is the tragedy of Karbala, the massacre of the grandson of the beloved Messenger sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Imam Hussein radiyallahu anhu. To understand who Imam Hussein was and why his martyrdom continues to hold such significance today for Muslims, is important that we first understand why he holds such a great rank and what there is to say regarding the family of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, the Ahlul Bayt. We are the Ahlul Sunnah, and we are the true followers and the true lovers, and we truly revere the family of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. We follow the straight path,
away from those who curse them, and away from those who slander and revere them to such an extent that is too far gone. Subhan. As for the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala, He says regarding the family of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَكُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَكُمْ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. That Allah only wishes to keep uncleanliness away from you, people of the Prophet's household, and to purify you thoroughly, completely. Regarding the hadith, Sayyidatuna Aisha radiallahu ta'ala anha, she narrates and she says, خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال إنما يريد الله ليذهبكم عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. That the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam left one morning. ليذهب عنكم الرجس. He left one morning wearing a cloak, just like I'm wearing now, made of a camel's hair, of black. And Sayyidina Imam Hassan comes, so he takes him in the cloth. Thereafter Sayyidina Imam Hussein follows, and he takes him in the cloth. Thereafter Sayyidatuna Fatima radiallahu ta'ala anha, she follows, so he takes her also in the cloak. And thereafter finally Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu, he comes and he takes him within the cloth. And he says, Allah only desires to take away any uncleanliness away from you, O people of the Prophet's household, and to purify you thoroughly. Reciting this verse once again. We firmly believe what the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said to his companions, and we implement this. When he said to his companions in a majlis, in a gathering, أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي. That I remind you by Allah the rights of my family. I remind you by Allah the rights of my family. I remind you by Allah by the rights of my family. And he said this 3 times. And who better understood this than Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiallahu ta'ala anhu, who mentioned to Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu shortly after the passing away of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam, that I would rather be more generous. I would rather be more generous to the family of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam than to my own family. And who better understood this than Sayyidina Umar radiallahu ta'ala anhu, who during his khilafah would increase the stipends paid to the family of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam. Not only that, he sent a proposal to the house of Sayyidina Ali for the daughter of Sayyidina Ali, just to merely have a connection with the family of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam. How can there be any animosity between Sayyidina Ali, the family of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam, and the companions of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam, when this is the love that they had for them? This is the love that they had. Just to have a connection with the family of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam, he sent a proposal. Just to have merely a connection, a small connection. And we find ourselves remembering Sayyidina Imam Hussein radiallahu ta'ala anhu, who was born in Sha'ban after Hijrah. Less than a year after Sayyidina Imam Hassan radiallahu ta'ala anhu was born. The Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam, he says regarding him, that Al-Hasan wal-Husainu Sayyida Shababi Ahlil Jannah, that Hassan and Hussein are the leaders of the youth of paradise. Not only that, one morning he sees them and he says, Huma rayhanataya min ad-dunya, that they are my 2 sweet basils, my 2 flowers. He would grab them and smell them. That's how much love that he had for his grandsons. Not only that, Sayyiduna Abdullah ibn Amr ibn As, he sat in the shade of the Kaaba one day, and he sees Sayyidina Imam Hussein approaching. And as he sees him approaching, he says that this man is the most beloved man to the inhabitants of Jannah. And he says, no doubt, this man is the most beloved to the inhabitants of Jannah. So this is where we find ourselves. The great rank that we find for the Ahlul Bayt, the family of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam. And in particular, Sayyidina Imam Hussein, the one we commemorate, the one we honor. But what is it that actually took place in his life? And what is it? What lessons can we derive from it? Sayyidina Imam Hussein, we find the story. After Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu, he assumes khilafah. He moves all the way to Kufa.
And this is where you find the base of operations in Kufa. Following the battles of Jamal and Siffin, Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu, he passes away. He is martyred. He is betrayed by the people of Kufa. And they used to call themselves Shia to Ali. They used to love him very dearly, but they still betrayed him. So he goes and he is assassinated in Kufa. Now the entire family of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam resides in Kufa. Whereas Sayyidina Amir Muawiyah radiallahu ta'ala anhu, he takes base in Damascus, Syria. When Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu passes away, following the battles, Sayyidina Imam Hassan, he assumes Khilafah. And the people of Kufa pledge allegiance to him. The people of Kufa pledge allegiance to him. Understand the geographical locations. Whereas the people of Damascus, they pledge allegiance to Sayyidina Amir Muawiyah. But remember, following the battles of Jamal and Siffin, many Muslims passed away. Many Muslims were martyred. First time a political battle takes place. A political battle takes place and many Muslims pass away. So Sayyidina Imam Hassan, to avoid this, another massacre, what does he do? He resigns. He completely resigns from his position to avoid any more bloodshed. And he returns with his family back to Medina. Alongside with his family, Sayyidina Imam Hussein and the rest of their family, they all move back to Medina. And they reside there. Now who takes power? Sayyidina Amir Muawiyah, he passes away. And who takes power? Yazid. Yazid takes power. And he sets up his base of operations, Damascus as well. How he got into power is not of our concern right now. Allah subhanahu wa ta'ala will be the judge of all of that. Yazid takes power. And he needs support from all of the companions. He can't find this support. He can't find this support. So what does he do? He looks for options. Who are the three options that he has? He has the option of Sayyidina Abdullah ibn Umar. The next option that he has is Sayyidina Abdullah ibn Jubayr. And the last option that he has is Sayyidina Imam Hussein. These are the three people that he needs support from, so that his power is assumed and people accept it. The people of Kufa have not pledged allegiance to him. Neither have the people of Medina. So what does he do? He asks Sayyidina Abdullah ibn Umar. He decides to stay apolitical. He stays away from all the bloodshed. He doesn't want any part of it. The next one, Sayyidina Abdullah ibn Jubayr, who is in Mecca. He revolts against everything that is happening. He refuses to pledge allegiance to Yazid. And the last person is Sayyidina Imam Hussein. Yazid sends a governor. The Medinan governor, he sends to him and he says, pledge allegiance to Yazid. Pledge allegiance to Yazid. And he refuses. He's reluctant to do so. So what does he do? He moves in the middle of the night with his family, his wife, his kids, and he leaves for Mecca. Why? Because Sayyidina Abdullah ibn Jubayr there and he's already revolted. Yazid doesn't have that much control over Mecca. So he leaves and he goes to Mecca and he resides there in Mecca. The people of Kufa now, they hear all about this. They hear everything that has taken place with Imam Hussein. So what do? They send letter after letter, delegation after delegation, asking that Sayyidina Imam Hussein come all the way to Kufa and lead them in a rebellion. Sayyidina Imam Hussein is reluctant to do so. Many people ask him to come. Many people, letter after letter, letter after letter. He's reluctant to do so. Many companions at the time in Mecca, they try to stop him. But so what does he do? He sends his cousin, Sayyidina Muslim ibn Aqil, all the way to Kufa. Now go monitor the situation in Kufa. See what the people are saying. Are they ready to receive me? We've received 2 bagfuls of letters. We've received delegation after delegation asking me to come to Kufa. So go see what they say. So Sayyidina Muslim ibn Aqil, he leaves all the way to Kufa. And as he travels to Kufa, he arrives in Kufa. And he says, as he arrives in Kufa, all the people receive him. Members of different tribes. Now remember, in those days you would have tribes, tribe leaders and tribal men. Every tribal leader comes and pledges allegiance to Sayyidina Muslim ibn Aqil on behalf of Sayyidina Imam Hussein radiallahu ta'ala anhu. Naturally someone sees this. Over 12,000 people pledge allegiance to Sayyidina Muslim ibn Aqil. And he sends a letter back. He sends a letter back to Sayyidina Imam Hussein. पहले सुन चुके मदीना तय्यबा में 6 या 7 हिजरी को हुई और ये वो खुश नसीब और सआदतमंद वजूद हैं अल्लाह अकबर के जिनकी
آنکھیں اس دنیا میں آ کے کھلی ہیں تو جس چہرے کو سب سے پہلے دیکھا ہے وہ چہرہ مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر ان کے وجود کے اندر جو غذا سب سے پہلے پہنچی ہے گھٹی کے طور پر، وہ کیا ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لعاب مبارک. اللہ اللہ سبحان اللہ. ان کو پہلا دیدار حضور کا ہوا، گھٹی حضور نے اپنے لعاب دہن کی دی. ان کے کانوں میں اذان پڑھنے والے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور ان کے نام رکھنے والے حضور ہیں، اور 7ویں دن ان کے بال ترشوا کے ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنے والے اور ان کے عقیقہ کرنے والے بھی خود اللہ کے محبوب علیہ السلام. سبحان اللہ. یہ سارے معاملات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سارے کام خود انجام دیے مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے. اور پھر حالانکہ حضرت علی المرتضیٰ بھی موجود ہیں، والدہ ماجدہ بھی موجود ہیں، ان کا بھی اس میں تربیت کے اندر ایک اپنا انداز محبت ہے، لیکن حضور کے ان سے محبت کا عالم کیا ہے کہ حضور خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے اللہ ہیں، اللہ سبحان اللہ. ممبر پہ جلوہ گر ہیں، اور سامنے سے یہ دونوں شہزادوں کو مائی صاحبہ تیار کر کے نہلا کے کپڑے صاف ستھرے پہنا کے جمعے کے لیے مسجد میں بھیجتی ہیں، اور یہ دونوں آ رہے ہیں ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے ہوئے. بچپنا ہے، 2 قدم چلتے ہیں پھر گر جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر 2 قدم چلتے ہیں گر جاتے ہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ان سے محبت کا عالم یہ ہے کہ حضور خطبہ چھوڑ کے ممبر سے نیچے اتر کے اپنے ان شہزادوں کے پاس جاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، اور انہیں اپنے ساتھ ممبر پہ اپنی گود میں بٹھا کر حضور خطبے کا آغاز کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. اور پھر انداز کس طرح حضور کا بدل جاتا ہے. عام طور پہ بندہ گفتگو کر رہا ہو، میں گفتگو کر رہا ہوں تو میں آپ لوگوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں، اور حضور کا بھی انداز عمومی یہی تھا. لیکن جب یہ شہزادے حضور کی گود میں آئے تو اب روایت کرنے والے بتاتے ہیں کہ اب حضور کا انداز کیا تھا کہ حضور گفتگو تو صحابہ سے فرما رہے ہیں، لیکن دیکھتے کبھی حسن کے چہرے کو ہیں، کبھی حسین کے چہرے کو. حضور کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں. اور پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس خطبہ جمعہ کے دوران اس ممبر نبوت پہ بیٹھ کر مسجد نبوی میں صحابہ کو گواہ بنا کر حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے وہ دعا دی کہ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے حضور کی اس دعا کا ہمیں مصداق بنایا. کہ حضور نے کیا دعا فرمائی؟ اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے میرے مالک، اے میرے خالق، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور قیامت تک جو میرے ان شہزادوں کا محب بن جائے یا اللہ تو اسے اپنا محبوب. اللہ اللہ سبحان اللہ. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہم ذکر حسین کسی اور جذبے سے سننے کے لیے نہیں آتے. ذکر حسین کی ہر محفل، ذکر حسین کا ہر جلسہ، ذکر اہل بیت کا ہر پروگرام، یہ سنی کے ایمان کی تکمیل بھی ہے اور اس کی روح کی تسکین. سبحان اللہ. ہمارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک ہم اہل بیت اطہار کا تذکرہ کرنا نہیں، سننا نہیں. ایک منظر ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام علی مقام کو اپنے کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے. ان کی دونوں مبارک ٹانگیں حضور کے سینہ اطہر پہ ہیں، اور حضور کی مبارک زلفیں انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ رکھی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو مدینے کی گلیوں میں گھما رہے ہیں، سیر کروا رہے ہیں. اور ایک صحابی سامنے آتے ہیں اور وہ امام حسین کو جو اس وقت ننھے شہزادے ہیں مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ شہزادے تم کتنے سعادت مند ہو کہ تمہیں کیسی اعلیٰ سواری نصیب ہوئی ہے کہ تم نبیوں کے سردار کے کندھوں پہ بیٹھے ہو. اللہ کے محبوب علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، حضور خاموش نہیں رہے. حضور نے فوراً اس صحابی کے جواب میں کہا کہ اگر سواری اعلیٰ ہے تو ذرا آنکھ اٹھا کے دیکھو نا، سوار کو بھی اللہ نے کتنی عظمت دی. اللہ اکبر. یہ وہ شاہ سوار ہے. اور حضور جانتے تھے کہ میرا حسین وہ ہے کہ جس نے کربلا کی تپتی ریت پہ اپنا سر بھی اللہ کے حضور سجدے میں کٹانا ہے. تو حضور نے اذان خود کانوں میں دی، یہ بتانے کے لیے کہ دنیا والوں یہ یاد رکھو کہ جس کے کان میں نبی نے اذان دی ہو وہ کربلا کی ریت میں بھی پھر نماز سے کبھی غافل نہیں ہوا کرتا. اس کا سر پھر اس وقت بھی رب کے حضور جھکتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے اتنی محبت ہے کہ ایک بار حضور گھر کے قریب سے گزرے، حضرت خاتون جنت کا جو کاشانہ اقدس تھا،
اگر آپ مدینہ طیبہ کی تاریخ پہ لکھی ہوئی کتابیں دیکھیں تو جہاں حضور کی ازواج مطہرات کے مبارک حجرے تھے ایک لائن کے اندر، تو انہی سے تھوڑے سے فاصلے پہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت خاتون جنت کی رہائش بھی تھی. حضور وہاں سے گزر رہے تھے تو بچوں کی جیسے عادت ہوتی ہے، کسی بات کی وجہ سے یہ شہزادے رو رہے ہیں اور ان کے رونے کی آواز حضور کے کانوں میں پڑتی ہے تو حضور بے چین ہو جاتے ہیں اور بے چینی کے عالم میں حضرت خاتون جنت کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں اور پھر گھر میں داخل ہوتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں کہاں ہیں میرے بیٹے؟ تو یہ دونوں شہزادے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، حضور کے سینے سے لپٹ جاتے ہیں. حضور ان کو سینے سے چمٹا کے خاتون جنت کو فرماتے ہیں بیٹی انہیں رونے نہ دیا کرو، تمہیں پتہ نہیں کہ ان کے رونے سے محمد کے دل کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ اللہ. ان شہزادوں کی مقام کا کیا کہنا کہ جن کا رونا حضور کے دل کو افسردہ کرتا ہے. اور کتنے بدبخت اور ملعون ہوں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے اس گلے پہ خنجر چلایا جس گلے کو میرے آقا چوما کرتے ہیں، جنہوں نے ان شہزادوں کی بے ادبیاں کی کہ جن کا مقام یہ ہے کہ بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، جن کے گھروں کے اندر جبریل بھی اجازت کے بغیر قدم نہیں رکھتے، جنہوں نے ان کو ستایا، جنہوں نے ان کو اذیتیں دیں، جنہوں نے ان کی عزت و تکریم کا پاس نہ رکھا، وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوئے اور پھر کل قیامت کے دن جو منظر ہوگا وہ ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور کی محبت، حضور کا پیار، حضور کا انس اور حضور کا تعلق صرف اتنا نہیں تھا کہ جتنا ایک عام طور پہ نانے کو اپنے نواسے سے ہوا کرتا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر حضور ان کو کندھے پہ سوار کراتے تھے تو وہ تو ہر نانا کرتا ہے، اگر حضور ان کو گود میں بٹھاتے تھے تو وہ ہر نانا ایسا کرتا ہے اور اس میں اسے اپنے دل کی ایک تسکین محسوس ہوتی ہے. لیکن میں کہوں گا کہ کندھوں پہ تو ہر نانا اپنے نواسے کو اٹھا سکتا ہے، گود میں بٹھا سکتا ہے، لیکن کیا یہ بھی ہر نانا کہہ سکتا ہے کہ مجھے اپنے ان نواسوں سے جنت کی مہک اور جنت کی خوشبو ہے؟ اللہ 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 سبحان اللہ. یہ اگر کسی نواسے کے بارے میں حضور نے کہا ہے تو وہ سیدنا امام حسن اور امام حسین سبحان اللہ. کہ حضور انہیں سونگتے ہیں اور سونگ کے فرماتے ہیں ہماری حانتایا من الدنیا، اللہ نے مجھے جنتی دو پھول ہیں جو اس دنیا میں عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ان سے محبت کا جو انداز تھا، میں اس حوالے سے ایک بڑا ہی خوبصورت نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ علماء لکھتے ہیں کہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی بڑے کو اپنے پوتے یا پوتی یا نواسے یا نواسی سے محبت جاگتی ہے دل میں تو بندہ ان کا ماتھا چومتا ہے، سبحان اللہ. بندہ ان کے رخسار چومتا ہے، بندہ بچوں کے ہاتھ چوم لیتا ہے، ان کو گود میں بٹھاتا ہے. لیکن حضور کا انداز محبت یہ تھا کہ حضور اپنی زبان مبارک ان شہزادوں کے منہ میں ڈالتے. اللہ اللہ. یہ انداز آپ نے دنیا میں اس سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی نانے یا دادے نے اپنی زبان اپنے نواسوں کے منہ میں ڈالی ہو یا پوتوں کے منہ میں ڈالی ہو. علماء نے لکھا کہ اس میں جو اور روحانی حکمتیں تھیں وہ تو الگ تھیں، لیکن در حقیقت اس میں ایک روحانی راز یہ تھا کہ حضور جانتے تھے کہ میرا حسین وہ ہے جس نے کربلا کی تپتی ریت پہ پیاسا رہ کے اپنی گردن اللہ کی بارگاہ میں پیش اللہ کر دی. اللہ اللہ. وہاں پانی مہیا نہیں ہوگا، وہاں پیاس کا غلبہ ہوگا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان چسوا کے حسین کو وہ ہمت و جرت عطا فرمائی کہ جہاں پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جاتے، امام علی مقام کا کلیجہ وہاں بھی اپنی جگہ سے ہلا نہیں، سبحان اللہ. اور آپ وہاں بھی استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑے رہے. امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس قربانی سے ہم نے سبق کیا لینا ہے؟ آخری چند منٹ میں دو باتیں اس حوالے سے عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، امام علی مقام کو تو جگہ جگہ پہ انہوں نے خراج تحسین پیش کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مومن از عشق است تو عشق از مومن است. اللہ اللہ. مومن از عشق است تو عشق از مومن است، ناممکن ما از برائے عشق ممکن است. سبحان اللہ. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عشق کا اور سچے مسلمان کا ایک ایسا تعلق ہے کہ اگر کسی نے عشق کو دنیا میں چلتا پھرتا دیکھنا ہو تو وہ کسی سچے مومن کو دیکھے. سبحان اللہ. مومن عشق کے بغیر نہیں ہو سکتا، مومن کا وجود عشق کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور پھر اقبال کہتے ہیں کہ عشق وہ مقام ہے کہ جب بندہ مومن اس پہ فائز ہوتا ہے نا تو جو دنیا والوں کو ناممکن نظر آتا ہے عشق اسے بھی ممکن بنا کے دکھا دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ جو اقبال کا مصرع ہے اسے ایک طرف رکھیے
اور واقعہ کربلا کو ایک طرف رکھیے، مجھے بتائیے آپ اپنی فیملی کے ساتھ کہیں سفر پہ ہوں اور بچے چھوٹے گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہوں تو آپ بار بار اپنی گاڑی کے لاک چیک کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چھوٹا بچہ ناسمجھی میں گاڑی کا دروازہ کھول دے اور کوئی نقصان ہو جائے۔ آپ کہیں خواتین کے ساتھ سفر میں ہوں اور خدا نہ خواستہ رستے میں گاڑی خراب ہو جائے، فیول ختم ہو جائے، گاڑی کے انجن کو کوئی مسئلہ ہو جائے، تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلی بات کیا آتی ہے کہ یار اگر ہم مرد ہوتے تو اور بات تھی، گھر کی خواتین ساتھ ہیں، رستہ ہے، سفر ہے، اور پتہ نہیں اب کیا بنے گا، ہم کہاں جائیں گے اور کیسے اس مشکل سے نکلیں گے۔ تو بچے ساتھ ہوں تو انسان کا دل قدم قدم پہ لرزتا ہے، کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کہیں کوئی سانحہ نہ ہو جائے۔ خواتین ساتھ ہوں تو بندے کی جو کے لیے اور فکر مندی ہے بندے کی وہ بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اقبال کہتے ہیں کہ یہ عشق ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا کے دکھاتا ہے، کہ امام علی مقام وہ ہے کہ جن کی نگاہوں کے سامنے 6 مہینے کے بچوں کو بھی ذبح کیا جا رہا ہے اور امام علی مقام لا الہ الا اللہ کا پہرا دیتے ہیں، جوانوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں اور لا الہ الا اللہ کا پہرا دیتے نظر آ رہے ہیں، اور خود پتہ ہے امام علی مقام کو کہ آج کی رات اس دنیا میں میری آخری رات، کل میں یہاں نہیں ہوں گا، کل اس جسد اطہر پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، کل یہ سر تن سے جدا کیا جائے گا، لیکن قربان جائیں ان کی ہمت پر، ان کی جرت پر، ان کی شجاعت پر، ان کی استقامت پر۔ اور یہی سبق ہے جو ہم نے کربلا سے سیکھنا ہے کہ آج ہاتھ ملانے والے تو آج بھی بتیرے ہیں، سر کٹانے والے آج بھی تھوڑے نظر آتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں جو ماحول بنا ہوا ہے، اپنے ملک کا ماحول دیکھیں کہ جو بات کرتا ہے اٹھا لیا جاتا ہے، جو تھوڑا سا اس روش سے ہٹ کے ادھر ادھر ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ابھی کشمیر میں دیکھ لیں، ابھی تازہ ترین جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں کہ جس نے معمولی سی کوئی ادھر ادھر کی بات کی اس کو اٹھا لیا گیا، بہنوں بیٹیوں کو اٹھا لیا گیا، گھر کی خواتین کی عزتیں پامال کی جا رہی ہیں۔ تو ایسے میں اگر ہمارے دلوں کو کسی کی قربانی سے جرت ملتی ہے اور حوصلہ ملتا ہے تو وہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ بے شک بے شک۔ اقبال نے اسی جذبے کے بارے میں کہا ہے، اہل حق حریتا معزز حسین۔ اقبال کہتے ہیں قیامت تک جو حق کا پرچم تھامنے والے ہیں، جب بھی ان کے دلوں پہ بزدلی یا سستی کا غلبہ ہوگا اور وہ نئے سرے سے آزادی کا پیغام لینا چاہیں گے تو وہ جس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے وہ امام علی مقام حسین ہی کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان دوسری اللہ۔ بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور اسی پہ اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، جو وقت حضرت نے مجھے دیا تھا وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ ہم پہلا سبق جو کربلا سے سیکھتے ہیں وہ استقامت کا سبق ہے، وہ حق کے سامنے ڈٹ جانے کا سبق ہے، اپنے اپنے انداز میں، چاہے کوئی گفتگو کر کے کر رہا ہے، چاہے کوئی مالی طور پہ قربانی دے رہا ہے، کوئی اپنے بچوں کی قربانی دے رہا ہے۔ اور مجھے یہ بھی کہنے دیجئے کہ اس دور میں اگر کربلا والوں کی یاد کسی نے تازہ کی ہے تو وہ ہمارے فلسطینی مسلمانوں نے تازہ کی، بے شک بے شک۔ جن کا ہر دن شہدائے کربلا کی امتحانوں کی ایک تصویر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، لیکن اللہ نے انہیں وہ جرت دی ہے، وہ ہمت دی ہے، وہ استقامت دی ہے کہ جب پوری امت بزدلی اور بھیڑ کا لباس پہن کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ بغیر کھانا کھائے بغیر پانی پیے وہ پھر بھی کافروں کے سامنے سینہ تان کے۔ دوسرا اور آخری سبق جو ہم شہدائے کربلا کی زندگیوں سے سیکھ سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بعض اوقات بظاہر دنیا کو جو نظر آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دنیا کو جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ دنیا کو نظر یہ آ رہا ہوتا ہے کہ فلاں کو مروا دیا گیا، فلاں کو اغوا کروا لیا گیا، فلاں کی آواز دبا دی گئی، اور اگر وہ نہیں باز آ رہا تھا تو اس کے سامنے اس کے گھر کی عورتوں کو پکڑ لیا گیا، بچوں کو پکڑ لیا گیا اور اس کی آواز کو دبا کے اس کا گلا گھونپ دیا گیا، اس کی گردن کاٹ دی گئی۔ لیکن کربلا کی قربانی ہمیں بتاتی ہے کہ کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی گردنیں کٹ بھی جائیں تو ان کے سر پھر بھی بلند نظر آتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو بظاہر تاج و تخت پہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ان کا تاج و تخت دراصل ان کے گلے میں لعنت کا طوق بن کے قیامت تک رہتا ہے۔ یزید کا آج جہاں بھی ذکر کیا جائے گا، اس کا نام لبوں پہ آئے تو مومن کے دل میں نفرت کی لہر ہوتی ہے، لعنتوں کا ایک طوفان برستا ہے۔ لیکن امام علی مقام کون ہے؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جن کے نام پہ جتنی دنیا میں لوگوں نے بچوں کے نام حسین رکھے ہیں وہ گنتے جائیں، آپ کی گنتی ختم ہو جائے گی، وہ بچے ختم نہیں۔ یہ ان سے انداز محبت ہے، یہ سبق ہے شہدائے کربلا کا
کہ جو حق کے لیے اللہ ان کے سروں کو کبھی جھکنے نہیں دیتا، اللہ ان کی عزتوں کا پرچم کبھی سر نگوں نہیں ہونے دیتا۔ یہی امام علی مقام کا پیغام ہے۔ اللہ ہمیں اس پیغام کو سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں نیو مدینہ مسجد کی تمام انتظامیہ کا، اور بالخصوص حضرت علامہ مفتی نصیر اللہ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کا، جنہوں نے مجھے یہ خوبصورت موقع عطا فرمایا اور چند مبارک لمحے میرے بھی ذکر امام علی مقام میں، ذکر اہل بیت اطہار میں گزرے۔ اللہ ان پاکیزہ ہستیوں کے اس مقدس خون کا صدقہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو آزادی کی دولت نصیب فرمائے۔ اللہ انہیں ظالموں کے ظلم اور شریروں کے شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ خون امام علی مقام کی طہارت کا صدقہ جو بھی اس بزم میں آئے ہیں، اس محفل میں موجود ہیں، جس کے دل میں جو بھی کوئی جائز تمنا ارادہ ہے، اللہ کریم آج ذکر امام علی مقام کی برکت سے سب کی جھولیوں کو اپنی رحمت سے معمور کر کے واپس لوٹائے۔ اللہ اس مسجد کو ہمیشہ آباد رکھے، اس کے نمازی، منتظمین، معاونین، جو بھی کسی طرح بھی اس مسجد کی آبادی میں اپنا حصہ شامل کر رہا ہے، اللہ کریم اس کے گھر کو آباد رکھے، اللہ آپ کی اولادوں کو نیک اور صالح بنائے، اور اللہ آپ کے رزق میں، مال و جان میں ڈھیروں ڈھیر برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا نعرہ تبکیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ انتہائی خوبصورت انداز سے آج کے دور میں ذکر حسین کے ساتھ فکر حسین